بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ النجم کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ نجم قرآن حکیم کی 53 نمبر سورہ ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں، 62 آیات ہیں اور اس کے 8 پیرائیں ہیں، اور اس کے کل الفاظ کی تعداد 409 ہے۔ سورہ النجم کا نام النجم اذا ہوا، پہلی ہی آیت ہے سورہ نجم کی جس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ستارہ جب کہ وہ ڈوبنے کو ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں سب سے پہلے سجدہ نازل ہوا، اور سورہ نجم کی دوسری انفرادیت یہ ہے کہ سورہ نجم کو رسالت مآب نے کفار کے سامنے تلاوت کیا اور آخر میں سجدہ کیا، اور کفار نے بھی رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ اس کے نزول کے 2 پارٹ ہیں۔ اس کی 1 سے 18 تک کی جو آیات ہیں ان کا نزول 12 نوی میں ہوا ہے، واقعہ معراج کے تقریباً قریب، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے آیت نمبر 19 سے لے کے 62 تک جو آیات ہیں وہ ہجرت حبشہ کے بعد ان کا نزول ہوا ہے، جو 5 نبی کا دور بنتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے سورہ طور ہے جو کہ اس کی مثنیٰ اور زوج سمجھی جاتی ہے۔ سورہ طور میں ہے وَمَنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اس کی آخری آیت ہے۔ سالس مآب کو کہا جاتا ہے کہ آپ رات کو یعنی نماز تہجد میں یا رات کے ٹائم آپ سبحان اللہ تعالیٰ کی شان بیان کیا کریں۔ کون سے وقت میں؟ وَأَدْبَارُ النُّجُومِ، جبکہ جو ستارے ہیں وہ اپنی پیٹھ پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صبح ہونے کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، اور وہ ستارہ جبکہ وہ ڈوبتا ہے، خالی ہوتا ہے، یعنی اپنی لائٹ کھو دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان دونوں صورتوں میں، یعنی آخر جو سورہ طور کا ہے وہ بھی نجوم سے ختم ہوتا ہے، اور جو سورہ نجم ہے وہ النجم سے شروع ہوتی ہے۔ تو گویا ان کے درمیان بہت خوبصورت حلقہ اتصال پایا جاتا ہے، جو کہ لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ سورہ النجم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس میں توحید اور قیامت کا اثبات پایا جاتا ہے، اور شفاعت باطل کی تردید پائی جاتی ہے، پھر جزا اور سزا پہ زور دیا جاتا ہے، اور منکرین اور مکذبین کے جو الزامات ہیں ان کے جواب دیے جاتے ہیں، اور مخالفین حق کا ستارہ غروب ہونے کا ہے اس کی پریڈکشن کی جاتی ہے، اور قرآن حکیم کی وحی اور نزول جو ہے اس کا اثبات کیا جاتا ہے اور اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اگر نجم سے مراد قرآن حکیم کا نزول لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن حکیم کی وحی اور نزول کی حقانیت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ بت جن کو کہ کفار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، لات اور منات اور عزا، ان کے بنیادی جو تصورات پائے جاتے تھے جو شرک پہ محیط ہوتے تھے ان کی نفی پائی جاتی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دین حقیقت جو ہے وہ علم پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کائنات کی مالک ہے، اور بڑے بڑے گناہ جو انسان کرتے ہیں اگر وہ اس سے باز رہیں تو چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بخش دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں تاریخی دلائل پائے جاتے ہیں، جس میں صحف ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر پایا جاتا ہے، اور انسانوں کو پرانی اقوام کا حوالہ دے کے یہ بتایا جاتا ہے کہ فیصلے کی گھڑی بہت قریب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے سجود میں آئیں۔ ناظرین، اس کے جو 8 پیراگرافس ہیں اس میں پہلا پیراگراف 1 سے 18 تک کی آیات میں محیط ہے، اور اس میں تائید پائی جاتی ہے اور حقانیت وحی رسول اللہ کا ذکر پایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، یعنی وہ ستارہ جب کہ وہ ڈوبنے کو تھا یا وہ خالی ہو گیا، یعنی وہ اپنی لائٹ کھو بیٹھا۔ نجم کے مترادف قرآن حکیم نے طارق اور کواکب کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِق، طارق و نجم ثاقب، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ثریا اور زہرہ ہے، یعنی جو کہ بڑے برائٹ سٹارز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال النجم سے مراد ستارہ ہے، اور جو کہ سمبولیکلی قرآن حکیم نے یوز کیا ہے۔ ما دلّا صاحبکم وما غوا، دلّا کا معنی ہوتا ہے جب بندہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، اپنے صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ صاحب کہتے ہیں جو ساتھی ہوتا ہے، اور غوا کہتے ہیں جب آپ اپنی حدوں کو کراس کر جائیں، یعنی آپ اسراف میں آ جائیں اور طاغی بن جائیں، باغی بن جائیں۔ تو گویا یعنی آپ کے جو صاحب ہیں یعنی رسالت مآب جو ہیں وہ نہ تو ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں، نہ اپنے رستے سے بھٹکے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اپنی حدود کو کراس کیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بلکہ جو وہ کہتے ہیں وہ صرف اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یعنی ان کی خواہشات جو ہیں وہ ریشنل ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ جو وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی دی جاتی ہے۔ یعنی رسالت مآب کی جو اپنی شخصیت تھی وہ انتہائی خوشی میں، غضب میں، ہر طرح کے جو جذبات ہوتے تھے ان میں اپنے اعصاب پہ پورا ضبط رکھتے تھے، اور ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو اس کے علاوہ وہ نہیں بولتے سوائے اس کے وہ جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے، جہاں میں یوحیٰ کا جو فائل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔
अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको सिखाया। क्या सिखाया? अल्लामा शदीदुल क़ुवा, क़ुवा कहते हैं क़ुव्वत को, और क़ुव्वत का मतलब ये है कि क़ुव्वत दो तरह से होती है, बाहर से भी होती है और इंसान के अंदर से भी होती है। जैसे हम कहते हैं बीज होता है, तो वो क़ुव्वत बीज के अंदर पाई जाती है। अगर हम कोई चीज़ पकड़ते हैं हाथों से तो वो क़ुव्वत हाथों में जिस्मानी पाई जाती है। और इसी तरह क़ुव्वत आपके ख़यालात में होती है, आपके नज़रियात में होती है और आपकी नीयत में होती है। जो आयत नंबर 6 वो कहती है ज़ू मिर्रतन फस्तवा, जिसका मतलब है कि जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं वो अपने कमालात अमली में और इल्म में बहुत कामल थे। तो नाज़रीन, वाह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, हज़रत जिब्राईल जो थे, जो आसमान था उसके उफ़ुक़ पे पाए जाते। उफ़ुक़ कहते हैं जहाँ ज़मीन आसमान मिलता हो, लेकिन जब उफ़ुक़िल आला कह दिया तो इसका मतलब कि आसमान के बिल्कुल ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ। सुम्मा दना फ़तल्ला, और फिर वो नज़दीक आया, और फिर वो इससे भी नज़दीक हुआ। कितना नज़दीक? फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना, बल्कि इतना नज़दीक के जैसे कमान की जो विंग्स होते हैं, जितने वो नज़दीक होते हैं उससे भी ज़्यादा करीब होगा। फ़ाऊहा इला अब्दही माऊहा, और फिर वही की गई अल्लाह ताला ने अपने बंदे पे माऊहा। इसमें ऊहा का अगेन जो फ़ाइल है वो अल्लाह ताला की ज़ात करामी है, चूँकि यहाँ पे इला अब्दही की तरफ इशारा है और ही का इशारा रसालत मआब की तरफ है। मा कज़ाबल फ़ादु मा रॉ, और उनके दिमाग ने या उनके दिल ने कोई झूठ नहीं बोला। फ़्वाद कहते हैं दिल को, कल्ब भी कहते हैं दिल को, लेकिन फ़्वाद से मुराद ज़्यादा वो दिल का हिस्सा जो सोचता है, यानी माइंड की तरफ इशारा होता है। जो कल्ब होता है वो जज्बात की तरफ इशारा करता है। तो गोया रसालत मआब का जो दिमाग था उस वक़्त, जो उनकी सोच थी, वो उससे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर आप किस बात में शक करते हो जो आप देखते हो? वला का दुराहु नज़रतुन उखरा, बल्कि उन्होंने पहली दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दूसरी दफ़ा देखा। इसका मतलब उन्होंने पहले भी उनको देखा हुआ था, और फिर इंदा सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा के नज़दीक देखा। सिदरतुल मुंतहा क्या है? ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो यानी जो आलमे नासूत है, ये जो दुनिया है उसकी हदें हैं, और उसके आगे आलमे लाहूत शुरू हो जाता है, और कहा जाता है कि जो जन्नतुल मावा है वो उसके साथ मुत्सिल है। यानी जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा के बाद शुरू होती है, और जन्नतुल मावा को हज़रत आदम का घर कहा जाता है, या रूहों का मस्कन है। और फिर ये ऐसा लम्हा था कि जिसमें अल्लाह ताला की जो बरक़ात थी और जो नूर था वो छाया हुआ था, और इस कैफियत को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। तभी कुरान हकीम ने कहा है कि जो छाया हुआ था, यानी बरक़ात और अनवार छाए हुए थे। और फिर रसालत मआब की नज़र ने कोई उसमें टेढ़ापन नहीं आया, और ना ही वो अपनी हदों से उन्होंने क्रॉस किया, बल्कि उन्होंने क्या किया? लक़द हरफ़ तहक़ीक़ है, जिसका मतलब है कि यकीनन उन्होंने देखा मिन आयात रब्बिल कुबरा, यानी रसालत मआब की ज़ात ने अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियाँ देखी। तो नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का देखा जाना, सिदरतुल मुंतहा का रसालत मआब से देखा जाना, और जन्नतुल मावा का देखा जाना, इसे कुरान हकीम ने आयातुल कुबरा कहा है। तो जो दूसरा पैराग्राफ है नाज़रीन, वो आयत नंबर 19 से 25 के दरमियान है, जिसमें बुत परस्ती और जो कुफ़ार के तफ़हमात थे, जो वहम थे, उनका ज़िक्र है। और कुरान हकीम कहता है अफ़ा रायतुमुल लात वल उज़्ज़ा, कि क्या उन्होंने गौर नहीं किया, क्या वो देखते नहीं हैं कि ये जो लात और उज़्ज़ा की जो देवियाँ थीं, चूँकि कुफ़ार और मुशरिकीन जो थे वो बहुत सारी देवियों को पूजते थे, और उनको अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। और इसी तरह मनात भी एक बुत था जो कि अपनी शक्ल में पत्थर था, और वो मक्का और मदीना के दरमियान पाया जाता था, और इसमें बहुत सारे जो कुफ़ार जो थे या मुशरिकीन जो थे वो कुर्बानियाँ करते थे। लात व मनात के दोनों बहुत बड़े मशहूर समझे जाते हैं। अलकुम ज़कर वल उन्सा, तो यानी क्या वो मुज़क्कर और मुन्नस वो करार देते थे, और यानी वो कहते थे कि ये जो बेटियां हैं ये अल्लाह ताला के लिए हैं, और जो बेटे हैं वो हमारे लिए हैं। तो फिर तिल का इज़ा किस्मतुन दीज़ा का मतलब होता है हक़ से दूर होना। तो फिर ये तो तकसीम जो है ये बड़ी नाहक वाली तकसीम है। कुरान हकीम कहता है कि इन्होंने ये जो नाम थे मुख्तलिफ़ बुतों के या देवियों के, ये इन्होंने ख़ुद रख लिए हुए थे। अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कोई ऐसी वाज़ेह निशानी भी नहीं थी, ना कोई इसकी ऐसी शहादत पाई जाती थी, बल्कि इसकी बुनियाद क्या? उनका ज़न था, उनका शक था। कहाँ से निकला था? उनकी ख्वाहिशात से निकला हुआ था। वम्मा तहवल अनफुसो, यानी उनकी ख्वाहिशात से, उनके नफूस से निकला हुआ था। और ये उन्होंने उस वक्त किया बावजूद इसके कि अल्लाह ताला की हदायत उन पे आ चुकी हुई थी। तो फिर कुरान हकीम कहता है आम लिल इंसान मा तमन्ना, क्या इंसान को वही करना चाहिए
جو اس کی تمنا ہو، چونکہ انسانی جو تمنا ہے وہ تو انسان کی خواہشات پہ بیس کرتی ہے، اور اس میں بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ مس گائیڈ کریں، انسان کو بہکا دیں، انسان کو اصل ٹریک سے ہٹا دیں۔ تو لہٰذا جو انسانی تمنائیں ہیں ان کو قلبی اور ذہنی نقطہ نظر سے گزارنا ہوتا ہے کہ آیا وہ واقعی سچ پہ کھڑی ہیں۔ ناظرین، جو آیت نمبر 25 ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آخرت، یعنی آخرت کی زندگی اور یہ زندگی، اولا سے مراد ہے یہ زندگی۔ اور ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 26 سے 32 کے درمیان ہے، اس میں ہدایت اور اعمال پہ زور دیا جاتا ہے، اور انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کائنات کی مالک ہے۔ پورے آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنی بھی فورسز ہیں، وہ ساری کی ساری بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہ ہو یا اجازت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے راضی نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ جو کفار تھے یہ ایسے نام رکھ لیتے تھے فرشتوں کے جن کو کہ مونس کے نام دیتے تھے، اپنی دیویاں کہتے تھے، اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ آیت نمبر 28 میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھو علم اور ظن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ علم جاننے کا وہ عمل ہوتا ہے، وہ ادراک اور شعور ہوتا ہے جس کی بنیاد حقیقت پہ ہوتی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ظن ہوتا ہے اس میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس میں شرک کا پہلو ہوتا ہے، اور اس کو دماغ اور دل سپورٹ نہیں کرتے، نہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا رسالت میں آپ کو کہا جاتا ہے ان سے منہ پھیر لیں، ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں آتے اور وہ اس دنیا کو سوائے اپنی خواہشات کی، تمناؤں کی تکمیل کے کچھ نہیں سمجھتے، ان کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے آیت نمبر 30 میں کہ ذالک مبلغہم، ان کا علم اب یہاں تک ہی محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات باخوبی واقف ہے، عالم و اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً واقف ہے، بہت زیادہ واقف ہے یہ کتنے بہکے ہوئے ہیں۔ دلہ جو ہوتا ہے نا، ڈیویشن کو کہتے ہیں، اور سبیل ہی اس کی راہ سے، واہ عالم و بمان اہتدا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات باخوبی واقف ہے کہ جو ہدایت پہ ہوتا ہے یا جو ہدایت پاتا ہے۔ تو لہٰذا وَلِلَّهِ لام تعلیل ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے سارے آسمان اور زمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جزا دیتی ہے۔ پھر لام تعلیل ہے لے یجزی اللہ الذین آساؤ، جو ایول کام کرتے ہیں، جو بدی کے کام کرتے ہیں، ان کو ان کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ الذین احسنوا بالحسنی، اور جو نیکی کے کام کرتے ہیں، پائس کام کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی ان کا جزا دیتی ہے۔ ناظرین، آیت نمبر جو 32 ہے بہت معنی خیز۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جو فاحشہ کام ہے ان سے پرہیز کرتے ہیں، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ان سے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی واسع المغفرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ آپ کو کس چیز سے اٹھایا گیا ہے، یعنی آپ کو زمین سے جو اٹھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے باخوبی واقف ہے۔ اجنۃ فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جب تھے، اجنہ جو ہے وہ جنین کی جمع ہے، ایمبرو کو کہتے ہیں، یعنی جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، تو پھر آپ اپنے نفس کے تقوی کا دعویٰ نہ کرو۔ ہوا عالم بما اتقوا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت علم رکھتی ہے اس بارے میں جو آپ کا تقوی کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ آیت نمبر 33 سے 37 کے درمیان ہے، اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحوف کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ منہ پھیرتے ہیں اور بہت تھوڑا سا دیتے ہیں، وَآتُوا قَلِيلًا، تھوڑا سا دیتے ہیں، وَعَقْدًا، اور پھر روک لیتے ہیں۔ عقدہ کہتے ہیں کہ جب آپ زمین کھودیں اور آگے پتھر آ جائے، یعنی وہ رک جانا اس سے مراد دیا جاتا ہے۔ تو آتا کا مطلب ہوا یعنی وہ ڈونیشنز بہت تھوڑی دیتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے بہت تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ عِندَهُ علم الغیب فَهُوَ یَرَىٰ، اس کا مطلب ہے کیا ان کے پاس علم غیب ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بخل میں بھی رہتے ہیں، دنیا سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان بھی نہیں لاتے، اور اس کے باوجود کیا ان کو یہ ساری چیزوں سے واقف ہیں؟ تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے انسانوں پہ مختلف صحوف بھیجے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات بھیجی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحوف بھیجے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ وعدے پورے کیے جو اللہ تعالیٰ نے جسمی آزمائش میں ان کو ڈالا۔
تو ناظرین اس طرح پیراگراف نمبر 5 جو ہے وہ آیت نمبر 38 سے 42 کے درمیان ہے، اس میں انسانی سعی کا اور اجر کا ایک قانون ہے پایا جاتا ہے، وہ ہمیں مکمل طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے الا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، کیونکہ نہ تو کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھائے گا اور نہ ہی کسی دوسرے کے بوجھ اس کے پاس آئیں گے۔ ناظرین یہ یونیورسل پرنسپل ہے قرآن حکیم کا، آفاقی پرنسپل ہے، کوئی یہاں پہ شفاعت کا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا قرآن حکیم کی کسی بھی آیت میں، اگر پایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسانی اعمال بڑے امپورٹنٹ ہیں، انسان کی جدوجہد بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ان ساری باتوں کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ تو ناظرین جو پیراگراف نمبر 6 ہے وہ آیت نمبر 43 سے 49 کے درمیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کی اور اس کی جو قوتیں ہیں ان کی اوقات کیا ہے، یعنی جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہوا ازہا کا واب کا، یعنی وہ ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے، اور جب وہ زندگی میں آتا ہے تو پھر زندگی بھی گزارتا ہے اور اس کو موت بھی آتی ہے، اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے مادہ اور مونس پیدا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے، ایک ایسا تھک پانی یعنی جو کہ مادہ اور جو نر ہے ان کے درمیان ملاپ سے بنتا ہے، اور اس سے انسان نہیں بلکہ پوری جو مخلوقات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں اسی آیت میں 47 میں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَىٰ، اور یقیناً ہم ان کو بعد میں اٹھائیں گے، اور أَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور کیا وہ کبھی بہت امیر بنتا ہے اور کبھی بہت فقیر ہوتا ہے۔ اغنا کہتے ہیں جو جس کے پاس توانگری ہو، اور اقنا کہتے ہیں جو اس کا بالکل عکس میں ہو، یعنی وہ اس کے پاس ان کو چیزوں کی ضرورت ہو۔ اور وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رب الشِّعْرَىٰ ہے، یعنی شیرہ جو تھا یہ ایک ایسا ستارہ ہوتا تھا جو بہار کے موسم میں نکلتا تھا، اور عرب کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 7 نمبر پیراگراف آیت نمبر 50 سے 54 تک ہے۔ مختلف اقوام ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، جیسے کہ عاد کا ذکر پایا جاتا ہے کہ پہلے عاد کی قوم تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اولا سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ عاد کی دو قومیں تھیں، تو جو ان کی پہلے والی قوم تھی ان کو تباہ کیا گیا۔ اور دوسرا مطلب یہاں سے یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کا ذکر سمودہ کے بعد ہوا ہے تو اس کو اولا کہا ہے، اور جو سمودہ ہے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ سمود کی وہ قوم اور اس کا بھی کوئی بقا نہیں تھی۔ اور اسی طرح مثال دی ہے قوم نو کی، اور اس بارے میں بتایا ہے کہ وہ برے ظلم میں تھے۔ وَأَظْلَمَهُ وَأَطْغَىٰ، ظلم کہتا ہے جو آپ اپنے جائز کاموں سے ہٹ کے لوگوں کا حق مارتے ہیں، اور اطغیٰ کہتے ہیں جب آپ تغی میں ہوتے ہیں، آپ اسراف میں ہوتے ہیں اور اپنی حدوں کو کراس کرتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے وَالْمُؤْتَفِقَاتُ أَهْوَىٰ، اور وہ پھر بستیاں جو کہ تباہ ہو چکی تھیں، اس میں قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ ہے جس پہ کہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تبھی کہا گیا ہے فَغَشَّهَا مَا غَشَّا، تو پھر دیکھیں جو چھایا ہوا تھا ان پہ جو چھایا ہوا تھا، گویا کہ وہ نحوست اور وہ تباہی کی کافی چھائی ہوئی تھی۔ ناظرین جو پیراگراف نمبر 8 ہے وہ آیت نمبر 55 سے 62 کے درمیان ہے، اس میں قیامت کے لمحے کا ذکر پایا جاتا ہے اور بندگی خداوندی کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَتَمَارَىٰ، تو پھر وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے ثبوت اور ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اپنے رب سے شک کرتے ہیں۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، اور پھر یہی ہے آپ کو خبردار کرنے والا جو کہ بالکل ان کی طرح ہے جو پہلے خبردار کرنے والے تھے، یعنی اس میں اشارہ نذیر کا رسالت مآب کی طرف ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَعَازِفَاتُ الْعَازِفَةُ، اور یقیناً وہ قریب آنے والی ہے۔ عازفات العازفہ سے مراد ہے یوم قیامہ، یعنی قیامت کا ذکر پایا جاتا ہے، تو وہ آ کے رہے گی اور وہ قریب ہے جو آنے والی ہے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللہِ کاشفہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ کشفہ کہتے ہیں کھولنے کو یا نازل ہونے کو۔ افامن ھذا الحدیث تعجبون، تو پھر وہ کون سی حدیث ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ اس طرح اس بات پہ، اس حقیقت پہ ان کو بڑا تعجب پایا جاتا ہے۔ تعجبون کہتے ہیں جس میں توجہ پایا جائے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم تو انتہائی جاہلیت امیز قسم کی غفلت میں ہو۔ صامدون کہتے ہیں، یہ اس میں فاعل ہے، وہ لوگ جو اپنی بےہودگی کی بدولت غفلت میں ہوں، ان کو کہتے ہیں صامدون، یعنی وہ بیکار بےہودہ باتوں میں رہنا اور زندگی کے جو مقاصد ہیں اس کو نہ سمجھنا۔ اور پھر آخری آیت جو ہے ناظرین فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اس میں رسالت مآب کو اور جتنے بھی مسلمین ہیں مومنین ہیں بلکہ پوری مین کائنڈ ہے
ان کے لیے اس میں صیغہ امر پایا جاتا ہے، فاسجدوا للہ، تو پھر سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، وعبدوا اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ للہ کا امپیکٹ فاسجدوا پہ بھی ہے اور وعبدوا پہ بھی ہے۔ تو ناظرین، پھر رسالت مآب نے اس موقع پہ پوری تلاوت کی سورہ نجم کی، کفار موجود تھے تو رسالت مآب نے سب سے آخر میں سجدہ کیا، کفار نے بھی سجدہ کیا، اور جو امیہ بن خلف تھا اس نے کچھ مٹی لی اور کچھ، ایک روایت ہے کہ اپنے چہرے پہ مل لیا، اور ایک روایت ہے کہ اس مٹی پہ اس نے سجدہ کیا۔ تو ناظرین، سورہ نجم 3 رکوع 62 آیات اور 8 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے بغور اس کا مطالعہ کریں، اس کے معانی کو صرف اور نحو میں سمجھیں، اور اس کے معانی کو اور قرآن حکیم کا جو تدبر اور فہم ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگیوں میں اطلاق کریں، اور زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں لانچ کریں۔ بہت شکریہ۔